شیخ کہاں کہہ رہے ہیں؟ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، آج ہم ایک نیا قاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ دو بڑے قاعدے رہ گئے ہیں، آج ایک قاعدے کی شروعات کر رہے ہیں، اس کے بعد ایک اور قاعدہ رہ جائے گا۔ آج جس قاعدے کی شروعات ہو رہی ہے یہ بھی ہماری سماج اور ہماری سوسائٹی سے اور ہماری روز کی زندگی سے، ڈیلی لائف سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ بھی ایک لاجک ہی ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص یہی کہے گا، جو شریعت کا حکم ہے اس سلسلے میں، کسی سے بھی آپ چاہیں گے جس کے پاس عقل سلیم ہے اور جس کے پاس صحیح طبیعت ہے، اپنی فطرت پر وہ باقی ہے، تو وہ شخص یہی کہے گا جو شریعت کا اس سلسلے میں حکم ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں العادۃ محکمۃ۔ العادۃ محکمۃ، یہ عربی کے الفاظ، بہت چھوٹا سا جو ہے یہ، یعنی سمجھیے کہ بس جو ہے ایک چھوٹا سا جملہ، ایک چھوٹا سا سینٹنس ہے عربی زبان کا یہ، اور یاد رکھنا بھی بہت آسان ہے۔ کہتے ہیں العادۃ محکمۃ، کہ عادت کے مطابق، عرف کے مطابق، عادت سے مراد یہاں پر عرف ہے، لوگوں کا استعمال، یا کہہ لیجئے کہ لوگوں کے یہاں جو چلن ہے اس چلن کا اعتبار کیا جاتا ہے فیصلے کے وقت میں، شریعت کا حکم بیان کرتے ہوئے، یا لوگوں کے درمیان، اگر دو آدمیوں کے درمیان یا دو فریق کے درمیان کسی معاملے کو لے کر کے جھگڑا ہو گیا ہے اور ہمیں ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، تو اس فیصلے میں وہاں کے عرف کا، وہاں کے چلن کا اعتبار کیا جاتا ہے اور وہاں کے چلن کے لحاظ سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں العادۃ محکمۃ۔ ایک مفتی جو فتویٰ دیتا ہے، ایک مفتی فتویٰ دینے میں بھی جہاں سے فتویٰ طلب کیا گیا ہے، وہاں کی جو عادات ہیں، وہاں کا جو رواج ہے اور وہاں کا جو عرف ہے، وہاں کا جو چلن ہے، اس چلن کے لحاظ سے ہی وہ فتویٰ دے گا، اور اسی کے لحاظ سے شریعت کا حکم اس کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ یہی کام جو ہے قاضی اور جج کا بھی ہوتا ہے۔ جج کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش ہوا اور دو آدمیوں کے درمیان کوئی اختلاف ہوا اور یہ جج کے سامنے مسئلہ پیش ہوا، اب جج کو فیصلہ کرنا ہے، تو جج فیصلہ کیا کرتا ہے؟ جج فیصلہ وہی کرے گا جو وہاں کا چلن ہوگا، جو وہاں کا عرف ہوگا اور جو وہاں کا رواج ہوگا، اسی کے لحاظ سے ہی جج بھی فیصلہ کرتا ہے کسی بھی معاملے کو جب اس کے پاس وہ معاملہ پہنچتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں
یہ بڑا اہم جو ہے پوائنٹ ہے، اسے نوٹ کیجئے گا آپ، کہ آپ جہاں رہتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا، وہاں پر کوئی جو ہے کسی مسئلے میں کوئی فتویٰ چاہیے آپ کو، تو وہ فتویٰ آپ وہاں کے کسی عالم سے لینے کے بجائے، مفتی کو سے لینے کے بجائے، آپ کسی ایسے علاقے کے آدمی سے پوچھ رہے ہیں جس کو آپ کے یہاں کے عرف کا اور آپ کے یہاں کے چلن کا کوئی علم ہی نہیں ہے، تو آپ کے لیے وہ فتویٰ کیا صحیح دے گا؟ صحیح نہیں دے سکتا وہ کبھی بھی۔ تو فتویٰ دینے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہاں جہاں سے سوال کیا گیا ہے اگر اس کا تعلق وہاں کے عرف سے ہے تو وہاں کے عرف کو، وہاں کے رواج اور وہاں کے چلن کو جاننا ضروری ہے یہ۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے لحاظ سے سوال بناتے ہیں اور کسی دوسرے ملک کے مفتی کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور ان کے سوال کے مطابق وہ جواب دے دیتے ہیں، تو یہاں پر پھر کہتے ہیں نہیں فلاں کا یہ فتویٰ ہے، فلاں کا یہ فتویٰ ہے۔ تو یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ یہ قاعدہ کیا ہے؟ العادۃ محکمۃ۔ میں پہلے آپ کو ایک مثال جو ہے پیش کروں، پھر ہم اس کی شرح کریں گے، اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہماری زندگی سے اس قاعدے کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اور قیامت تک جو نئے نئے مسائل پیش آ سکتے ہیں، ان نئے مسائل کا حل بھی اس قاعدے سے جو ہے، یا اس قاعدے کی روشنی میں اس کا حل بھی جو ہے تلاش کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک رواج ہے، آپ کے یہاں بھی ہو سکتا ہے یہ رواج ہو، کہ جب کہیں شادی کی بات چیت ہوتی ہے تو منگنی کی ایک رسم ہوتی ہے۔ منگنی کہتے ہیں، عربی میں اسے خطبہ کہتے ہیں، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ منگنی۔ انگیجمنٹ جو ہے آپ کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ انگیجمنٹ کی وقت میں جب دونوں طرف کے لوگ بیٹھ کر کے معاملہ یعنی اپنا اتفاق ظاہر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں لڑکی پسند ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں لڑکا پسند ہے، اور دونوں طرف کی رضامندی ہوتی ہے، تو رضامندی کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ لوگوں کا یہ ہے، یہ جو ہے عرف میں ہے، چلن میں یہ بات ہے ہمارے یہاں، اور آپ کے یہاں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ لڑکی والے لڑکے کو کچھ جو ہے اس وقت دیتے ہیں، چاہے وہ نقد کی شکل میں ہو، پیسہ دے دیتے ہیں، یا یہ کہ کچھ سامان کی میں کوئی چیز ہوتی ہے، گھڑی ہے، کپڑا ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ اس طرح کی چیزیں وہ پیش کرتے ہیں، لڑکی والے لڑکے کو پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے لڑکے والے لڑکی کو بھی کچھ پیش کرتے ہیں، چاہے وہ انگوٹھی ہو، زیادہ مشہور تو عرف میں اور یہاں ہمارے اس ملک کے چلن میں یہی انگوٹھی ہے کہ لڑکی کو سونے کی، لڑکے کے لیے تو انگوٹھی چونکہ جائز نہیں ہے وہ سونے کی انگوٹھی، تو لڑکی کے لیے سونے کی انگوٹھی پیش کر دی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں انگیجمنٹ رنگ۔ وہ اس کے جو ہے انگلی میں وہ رنگ رہتی ہے، وہ انگوٹھی رہتی ہے، تو ایک طرح سے یہ دلیل بھی رہتی ہے کہ اس کا جو ہے اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، انگیجمنٹ اس کا جو ہے یا کہ یہ منگنی اس کی ہو چکی ہے۔ یہ ایک جو ہے عرف ہے، ایک رواج ہے، اور یہ ایک چلن ہے جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ اب کسی وجہ سے اگر یہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ رشتہ باقی نہیں رہ پاتا ہے، رشتہ تو ابھی نکاح کا نہیں ہوا، صرف منگنی کا تھا، تو یہ منگنی جو ہے ٹوٹ جاتی ہے، یہ جو آپس میں طے کر لیا گیا تھا، زبان دے دی گئی تھی کہ ہاں ہم یہی رشتہ کریں گے اور انہی سے ہمارے بچے کا یا ہماری بچی کا نکاح ہوگا، یہ جو زبانی طور پر ایک طرح سے عقد ہو چکا تھا، یعنی یہ عقد میں نے آپ سے کہا نکاح کا عقد نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ صرف یہ رشتے کی منظوری کی بات۔ اب کسی وجہ سے یہ ٹوٹ جاتا، منگنی ٹوٹنا جسے آپ کہتے ہیں، تو اب جو دیا تھا، چاہے لڑکے کو دیا ہو یا لڑکی کو دیا ہو، اسے واپس کرنا ہوگا یا واپس نہیں کرنا ہوگا، یہ ایک سوال آتا ہے۔ رشتہ جو ہے برقرار رہتا ہے، یعنی وہ منگنی برقرار رہتی ہے یہاں تک کہ وہ شادی میں تبدیل ہو جاتی ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں آتا یہ،
لیکن اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو یہ جو دیا گیا ہے، دونوں طرف سے جو تبادلہ ہوا ہے، جو لین دین ہوا ہے، یہ ویسے ہی رہے گا یا اسے واپس کیا جائے گا؟ بتائیے کیا کریں گے؟ واپس کیا جائے گا۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ اس میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ عرف دیکھا جاتا ہے۔ عرف کو یہی ہے آج کا، جب اب جو ہے وہ لڑکی والے نے لڑکی کو کچھ، لڑکے والے نے لڑکی کو کچھ دیا، انگوٹھی دیا، کچھ بھی دیا، جو ہے کپڑے دیے، سب چیزیں جو استعمال کی چیز ہے، یا یہ کہ استعمال کی چیز نہیں ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے، وہ دیا، تو جو بھی ہے، تو عرف یہ ہے ہمارے یہاں کہ اگر یہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے کہ اسے جو بھی منگنی توڑتے ہیں وہ واپس کر دیتے ہیں، جو سامان لیا تھا وہ سامان واپس کر دیتے ہیں۔ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ تو جو ہے کھا لیا، ختم ہو گیا، لیکن استعمال کی جو چیز ہوتی ہے، جیسے ابھی ہم نے آپ سے کہا انگوٹھی ہے یا گھڑی ہے، ایسی کوئی چیز، تو یہ واپس کر دیتے ہیں۔ تو اس پہ واپس کرنے کا رواج ہے، اور یہ واپس کرتے ہی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رشتہ، یہ جو منگنی کا رشتہ تھا، یہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ واپسی ہی دلیل ہے کہ جو ہے وہ لوگ رشتہ ختم کر رہے ہیں، اب اس رشتے کو باقی نہیں رکھیں گے۔ تو یہ چیز واپس کرنے کا باقاعدہ جو ہے چلن ہے، رواج ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہے، اب وہ لوگ جو ہے واپس جو ہے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، واپس کر کے یہ کر دیا، اپنا جو سامان تھا واپس جو ہے کر دیا، اور ساتھ میں انہوں نے جو دیا تھا وہ بھی واپس مانگ رہے ہیں، جو انہوں نے دیا تھا وہ بھی وہ واپس مانگ رہے ہیں۔ اب لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کہ آپ نے جو دیا تھا وہ ہدیہ تھا، آپ نے جو دیا تھا وہ ہدیہ تھا، ہدیہ کہاں واپس کیا جاتا ہے؟ وہ گفٹ تھا، گفٹ تھوڑی نا واپس کیا جاتا ہے، آپ واپس کیوں مانگ رہے ہیں؟ جھگڑا یہ ہو کر کے قاضی کے پاس پہنچے یا مفتی کے پاس پہنچے فتوے کے لیے کہ ان کا یہ طلب کرنا، واپس مانگنا صحیح ہے یا نہیں ہے، تو اب وہ عرف کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا، وہاں کا جو رواج ہے اسی کے لحاظ سے فیصلہ کرے گا۔ یعنی وہاں کے رواج میں یہ ایک طرح کا صرف تبادلہ ہے، اور یہ ہدیہ نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کو ہدیہ کے نام پہ ہی دیا جائے، لیکن ایک طرح کا تبادلہ ہوتا ہے جس میں یہ جو ہے ایک طرح سے یعنی اپنی زبان اور اپنی رضامندی کو ظاہر کیا جاتا ہے رشتے کے تعلق سے۔ یہ صرف مسئلہ ہے اس کے اندر، اور یہ باقاعدہ جیسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے، یہ جو عام ہدیے کی جو بات ہوتی ہے اس طرح کا یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی وہاں کا عرف بھی ہے، چلن بھی ہے کہ جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو دونوں طرف سے جو سامان کا تبادلہ تھا وہ جو ہے، یا سامان کا جو لین دین تھا اس کو واپس کیا جاتا ہے۔ جو کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ کھائے پیے ختم ہو گئی، اس کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے، لیکن سامان کا مطالبہ ہوتا ہے۔ اگر مطالبہ نہ بھی کرے تو عرف یہی ہے، چلن یہی ہے کہ اسے واپس کر دیا جائے، بغیر مطالبے کے واپس کر دیا جائے۔ تو اسی چلن کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہ ایک بات ہوتی ہے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک دوسرا مسئلہ بھی آپ کے سامنے، اسی شادی وغیرہ سے جڑا ہوا وہ بھی ہے۔ ابھی ہم نے پورے طریقے سے قاعدے کو آپ کے سامنے واضح نہیں کیا ہے، صرف ہم مثال دیتے ہیں آپ کو اس قاعدے کو سمجھانے کے لیے کہ العادت محکمۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ یہ عادت جسے عرف کہتے ہیں، عرف اردو میں کہنا ہو تو ہم اسے چلن کہہ سکتے ہیں، رواج کہہ سکتے ہیں، کہ یہ جو چلن ہے وہاں کا، اس علاقے کا، اس چلن کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور اس چلن کا اعتبار کیا جاتا ہے فتویٰ دینے میں بھی
اور اس کا اعتبار کیا جاتا ہے جو ہے قاضی کے پاس، جج کے پاس فیصلہ کرنے میں بھی اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اب ایک دوسری بات، جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو چلن ہے، ایک رواج ہے، ہو سکتا ہے آپ کے یہاں بھی ہو، ہندوستان میں اکثر شہروں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو کچھ دے کر کے بھیجتا ہے اپنے گھر سے، باپ اپنی بیٹی کو دے کر کے ہی جو ہے رخصتی کرتا ہے اس کی، یہ ہوتا ہے، ایک چلن ہے، دے کر کے جو ہے وہ رخصتی کرتا ہے۔ اب باپ نے اپنی بیٹی کو جو کچھ بھی دیا شادی کے وقت میں، بیٹی جو ہے اپنی سسرال لے کر کے گئی، اب طلاق ہو جائے یا خلا ہو جائے تو یہ سامان اب واپس کرنا ہوگا یا واپس نہیں کرنا ہوگا؟ واپس کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک مسئلہ آتا ہے۔ اب جب یہ جو ہے، یہ تو لڑکی کی بات ہو گئی، اسی سے جڑا ہوا مسئلہ کس کا آتا ہے؟ لڑکے کو دینے کا۔ اسی طرح سے لڑکے والے جو لڑکی کو دیتے ہیں شادی کے وقت میں، تو آپ جو ہے، آپ جو رواج ہے، جو چلن ہے، وہ کیا ہے کہ ڈال کا سامان کہتے ہیں اس کو، یعنی لڑکے والے لڑکی کے لیے ڈال کا سامان دیتے ہیں۔ ڈال کا سامان کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ وہ جو ہے کپڑا ہے لڑکی کے لیے، زیورات ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، وہ سامان سب تیار کر کے لڑکی والے کے گھر بھیج دیتے ہیں، لڑکے والے لڑکی والے کے گھر بھیج دیتے ہیں، اور لڑکی وہی کپڑا پہن کر کے، وہ زیورات وغیرہ پہن کر کے لڑکے کے گھر جاتی ہے، اس کی رخصتی ہوتی ہے تو لڑکے کے گھر جاتی ہے۔ اب یہ جو لڑکی کو اس موقع پر دیا گیا، یہ چاہے وہ کپڑے کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیورات کی، زیادہ مسئلہ زیورات ہی کا آتا ہے، کیونکہ کپڑا وغیرہ تو استعمال کر کے خراب ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اس کا زیادہ مسئلہ نہیں آتا ہے۔ مسئلہ کس کا آتا ہے؟ زیورات کا، جس کی قیمت بھی ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ زیورات جو کہ لڑکے والوں نے لڑکی کو دیا، لڑکی کے لیے بھیجا، اور لڑکی والے بھی اپنے لڑکی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، باپ بھی کیا کرتا ہے؟ کچھ اپنی طرف سے زیورات بنا دیتا ہے، اس کو جو ہے زیورات خرید کر کے یا بنوا کر کے وہ بھی دے دیتا ہے۔ اب یہ لڑکی کے پاس یہ سارے زیورات ہیں، وہی اس کو استعمال کرتی ہے، وہی جو دلہن ہے، لڑکی ہے جس کی شادی ہوئی ہے، وہ اس کو استعمال کرتی ہے۔ جب تک جو ہے شادی شدہ ہے اور جو ہے رشتہ قائم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر طلاق یا خلا کا مسئلہ آ گیا تب یہ مسئلہ آتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم مہر کی بات نہیں کر رہے، مہر میں جو زیور دیا اس کی بات نہیں ہے، یہ اس کا یہ مسئلہ نہیں، یہ مہر کے علاوہ لڑکے والے لڑکی کے لیے کچھ زیورات وہ جو ہے پہننے کے لیے دیتے ہیں، کپڑے وغیرہ دیتے ہیں، اس کا جو ہے چلن ہے، الگ الگ جگہوں پر رواج ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے لڑکی کا باپ بھی اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کے زیورات بنا کر کے دیتا ہے۔ ابھی سوال یہی ہے کہ بڑا مسئلہ، یہ زکوٰۃ میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے، اور اگر طلاق یا خلا ہو جائے تب بھی یہ مسئلہ آتا ہے۔ اب طلاق یا خلا ہو جائے تو کیا لڑکے والوں نے جو دیا تھا اس کو زیور، اس زیور کو واپس مانگیں گے یا ان کو واپس لینے کا حق نہیں ہے؟ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، لڑکی کے باپ نے لڑکی کو دیا تھا پہننے کے لیے، بعد میں لڑکی کا باپ اپنی لڑکی سے وہ زیور واپس مانگ رہا ہے، لڑکی کہہ رہی ہے نہیں، آپ نے تو مجھے ہدیہ کیا تھا، اور ہدیہ جو ہے یعنی مجھے آپ نے ہدیہ، حالانکہ لڑکے سے آپ جو اپنی اولاد سے ہدیہ دے کر کے بھی واپس لے سکتے ہیں، وہ بھی جائز ہوتا ہے، لیکن جو ہے لڑکی جو ہے وہ اسے واپس نہیں کر رہی ہے، کہہ رہی ہے نہیں، آپ نے مجھے دے دیا، میں اس کی مالک ہو گئی، اب آپ کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ ایسی جو ہے بات اگر لڑکی کہتی، جبکہ باپ نے اس کو دیا تھا اور صرف استعمال کے لیے دیا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے واپس کر دو۔
تو یہ شکل اگر آ جائے اور کسی سے فتویٰ پوچھا جائے یا کہیے کہ کورٹ میں یہ مسئلہ چلا گیا اختلاف ہو جانے کی وجہ سے کہ واپس کرنا ہے یا واپس نہیں کرنا ہے، تو جج کیا فیصلہ دے گا؟ تو جج کا فیصلہ یہ مکمل طریقے سے اسی چلن پر ہوتا ہے جو اس علاقے میں پایا جاتا ہے۔ سب کے لیے کوئی ایک ہی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو چلن کے لحاظ سے ہی وہ فیصلہ کرے گا۔ جو وہاں کا چلن ہے، وہاں کا رواج ہے، وہاں کا عرف ہے، اور اسی کے لحاظ سے جج جو ہے فیصلہ کرتا ہے اس میں، اور اسی کے لحاظ سے فتویٰ بھی دیا جاتا ہے اس میں۔ اب جو زیادہ تر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی کے باپ نے جو سامان دیا ہے، زیورات کی بات نہیں کر رہا، جو سامان دیا ہے لڑکی کا باپ وہ سامان واپس مانگتا ہے اگر لڑکی کی وفات ہو جائے یا یہ کہ طلاق ہو جائے، تو وہ سامان کو واپس مانگتا ہے کہ میں نے یہ سامان دیا تھا، میرا سامان واپس کر دو۔ وہ طلب کرتا ہے یہ۔ اسی طرح سے لڑکے والے بھی جو ہے اگر لڑکی سے اپنے زیورات واپس مانگ لیتے ہیں، اگر طلاق یا خلا کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کا بھی یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو زیور دیا تھا وہ زیور آپ واپس کر دو، زیور واپس کر کے اپنے گھر چلے جاؤ، یہی کہتے ہیں۔ عرف کیا ہے اس میں؟ ایک سوال آتا ہے، لوگ اکثر کیا کرتے ہیں یہ پوچھنے لگتے ہیں، تو آج کل ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مولوی لوگ ہوتے ہیں تو وہ فتوے بھی دے دیتے ہیں بڑی آسانی سے، بڑی جلدی فتوے دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے، ارے یہ تو دیا تھا تو ہدیہ تھا نا، ہدیے کے تو واپس کرنا جائز نہیں، آپ بول دو کہ نہیں ہم واپس نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو ہدیہ تھا اور ہدیہ کو واپس لینا جائز نہیں۔ یہ ہدیہ ہے یا نہیں ہے، اس کی تعین کس سے ہوگی؟ عرف کے لحاظ سے ہوگی، وہاں کے رواج کے لحاظ سے ہوگی۔ اگر رواج میں یہ بات ہے کہ اس کو ہدیہ نہیں مانا جاتا ہے، الفاظ چاہے جو بھی استعمال کیا تو، لیکن اس کو ہدیہ نہیں مانا جاتا ہے، اور رواج میں یہ ہے کہ اگر جو ہے ایسا کچھ ہوتا ہے تو باقاعدہ سامان واپس کرنا پڑتا ہے، اور واپس کرنے کا حق رکھتا ہے وہ، اور واپس کرتے ہیں لوگ، یہی وہاں کا رواج ہے، تو اسی رواج کے لحاظ سے ہی فیصلہ بھی کیا جائے گا اور فتویٰ بھی دیا جائے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا پورے طریقے سے۔ اور یہ زیورات کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں لوگوں کو باقاعدہ بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے واپسی کے لیے تو ایک عام جو ہے مزاج لوگوں کا یہی ہے کہ جو ہے وہ اپنا سامان واپس مانگ لیتے ہیں، یا یہ کہ زیورات واپس مانگ لیتے ہیں، ایک مزاج ہے، یہ ایک رواج ہے، ایک چلن ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے مسئلے میں کیا کریں گے؟ اگر یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی سے وہ زیورات واپس لے لیتے ہیں جو انہوں نے مہر کے علاوہ اس کو دیا ہے، وہ واپس لے لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو ہدیہ نہیں کیا تھا، وہ اس کو اس کا مالک نہیں بنایا تھا، بلکہ چونکہ اس کی جو ہے بہو ہے یا ان کی بہو ہے، یا کہیے کہ شوہر نے اگر اس کو دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے، تو بیوی ہونے کے لحاظ سے دیا تھا تاکہ وہ پہنے اور اس کے لیے زینت اختیار کرے، اس کو باقاعدہ مالک نہیں بنایا۔ اگر مالک نہیں بنایا ہے تو اس پورے زیور کی زکوٰۃ بھی اس عورت پر نہیں آئے گی، جن کا وہ زیور ہے انہی کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں پھر یہی جو ہے مسئلہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ یہیں سے آتا ہے۔ مالک کون ہے؟ اس کا جو مالک ہوگا وہی اس کی جو ہے زکوٰۃ دے گا۔ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ کلیئر کر دیا جائے، مسئلے کو واضح کر دیا جائے، تاکہ زکوٰۃ کے مسئلے میں پریشانی نہ ہو کہ واقعی وہ زیور اب کس کا ہے، اس لڑکی کا ہے یا جنہوں نے زیور دیا ہے ملکیت انہی کی ہے، لڑکی کو صرف پہننے کے لیے دیا گیا ہے تاکہ اپنے شوہر کے لیے وہ زینت اختیار کر سکے، اور لڑکی اس زیور کی مالک نہیں ہے۔ اور یہیں سے یاد رکھیے گا یہ مسئلہ بھی آتا ہے، ایک دوسرا مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ اگر شوہر کو کبھی ضرورت پڑ گئی تو اس زیور کو جو کہ اس نے اپنی بیوی کو صرف پہننے کے لیے دیا ہے
इस बिना पर कि वो उसकी बीवी है, उसको मालिक नहीं बनाया है, तो उसको अपनी ज़रूरत के लिए उस जेवर को बेचना पड़े तो बीवी की इजाज़त की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके मुकाबले में बीवी वो जेवर नहीं बेच सकती क्योंकि वो बीवी का जेवर है ही नहीं। तो ये सारे मसाइल उससे जुड़े हुए हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा क्लियर किया जाए, मसले को वाज़ेह किया जाए तो बेहतर है। उर्फ जो है लोगों के यहाँ अलग अलग भी है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसमें उर्फ भी थोड़ा अलग अलग भी है, यानी लोगों का जो चलन है ना, रिवाज है, वो भी थोड़ा अलग है लोगों का। और बाज़ लोग जो है इस सिलसिले में इससे काम लेते हैं कि छोड़ो, दे दिया दे दिया, और बाज़ लोग सख्ती से मुतालबा करते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती हैं समाज में, उसकी वजह से ये परेशानियां हो सकती हैं। तो क्यों ना उसकी वजाहत कर दी जाए, उसकी सराहत कर दी जाए। तो ऐसे मौके पर वजाहत कर देना, सराहत कर देना, ये बेहतर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ मसाइल हैं, इसको वाज़ेह कर देना चाहिए ताकि बात क्लियर रहे लोगों के सामने, और इस्तेमाल करने के वक्त में भी वो एहतियात रहे, यानी ये चीज़ जहन में रहे कि हमारी ये मिल्कियत है या नहीं है। वो इस्तेमाल करने वाला भी उसी लिहाज से इस्तेमाल करे और बात भी उसी लिहाज से हो। तो ये मैं आपसे कह रहा था। एक जो है एक मरतबा एक शादी का वाक़या आपको बताता हूँ। ये कोई झूठा वाक़या नहीं है, मतलब वाकई माने में ये चीज़ हुई कि लड़की से रिश्ते के लिए पैगाम लड़के वालों ने दिया। तो लड़की का बाप मालदार आदमी था। उसने कहा पैगाम देने वाले से कि तुम्हारी क्या तनख्वाह, तुम्हारी सैलरी क्या है, तुम्हारी कमाई क्या है, मैं अपनी बेटी को इतना सोना दूंगा शादी के वक्त में, उसकी ज़कात निकालने की तुम्हारे पास ताकत है या नहीं है, पहले वो बता दो, तब मैं अपनी लड़की का तुमसे रिश्ता करूंगा। तो अब ये देखिए, अब ये बात जो हुई, अब अगर वो आदमी अपनी लड़की को जो भी सोना दे रहा है, उसका मालिक क्या उसका शौहर है, उसका दामाद होगा? वो लड़की का शौहर, उसका दामाद जो आदमी का, वो उसका मालिक होगा या लड़की मालिक होगी? या ये कि लड़की को दे रहा है तो लड़की को मालिक बना रहा है या वैसे ही दे रहा है, बाद में वापस ले लेगा, क्या करेगा ये? तो कोई भी देखिए, मालिक बनाने में और ये जो है मालिक न बनाने में, सिर्फ इस्तेमाल के लिए देने में बड़ा फर्क हो जाता है, बड़ा मसला हो जाता है। मीरास में भी फिर ये मसला आता है कि वो तरीका बनेगा या नहीं बनेगा, किसका वो होगा। और आम तरीके से ऐसे वक्त में क्या होता है कि बाप ने जो भी जब ज्यादा माल दिया हुआ होता है तो उसे, अगर उसकी वफात हो जाती है लड़की की, तो पूरा माल वापस मांगता है। अगर वाकई लड़की की मिल्कियत थी तो फिर तो वापस मांगने का सवाल नहीं उठता है, बाप को हक ही नहीं पहुंचता है फिर उसको जो है वापस लेने का। लड़की को मालिक बना दिया तो मालिक बना दिया, खत्म बात। और फिर लड़की के ऊपर ही उसकी ज़कात वाजिब हो जाएगी। अगर मालिक नहीं बनाया है तो ये ज़कात तो उसे खुद देना है ना। क्यों शौहर जो पैगाम दिया उससे क्यों ये बात करेगा कि मैं इतना सोना दे रहा हूँ तो उसकी तुम ज़कात, वो क्यों ज़कात निकालेगा जब तुम दे रहे हो और तुम ही उसके मालिक हो गए। मालिक को शौहर अगर नहीं होगा तो वो क्यों ज़कात निकालेगा उसकी? तो ये चीज़ें हैं, सोचने की ये बातें होती है। मैंने आपको ये सिर्फ मिसालें दी। आपसी लेन देन की एक और मिसाल देता हूँ आपको। खरीदने और बेचने में मामलात होते हैं तो बहुत सारे सामान ऐसे हैं कि जब आदमी खरीदता है, वहां से सामान खरीदता है, तो दुकानदार की जिम्मेदारी होती है कि वो सामान खरीदने वाले के घर तक पहुंचाए, यानी उसकी दुकान से लेकर के इसके घर तक जो भी खर्चा आएगा उस सामान को पहुंचाने का, ये खर्चा पूरा कौन बर्दाश्त करेगा? वो बेचने वाला बर्दाश्त करेगा। ये उर्फ है, ये जो है चलन है। बात सामान की बात कर रहा हूँ, वरना अक्सर सामान तो ये होता है कि आप गए खरीदने के लिए तो आप ही को वहां से अपना सामान जो खरीदा है लेकर के आना है, बेचने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन बात सामान ऐसे भी है, उन सामानों के बारे में उर्फ यही है, चलन यही है कि बेचने वाला वो सामान खरीदने वाले के घर पहुंचाता भी है
اور جا کر کے اس کے آدمی وہ سامان پورے طریقے سے فٹ کر کے اس کو آتے ہیں اور اس کے بعد ان کو وہ پیسہ دیا جاتا ہے، اس کے اب جو ہے پوری جو بھی قیمت ہوتی ہے ادا کی جاتی ہے۔ یہ پورا جو ہے معاملہ سیٹ کرنے کا اسی کمپنی کی ذمہ داری یا بیچنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے، انہی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اب کیا ہے یہ؟ اگر عرف ہے، چلن ہے، یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے جب خریدا کہ اچھا ٹھیک ہے میں خرید رہا ہوں لیکن آپ جو ہے میرے گھر یہ پہنچا دیجئے گا اور اس کو آ کر کے میرے گھر میں جو ہے فٹ کر دیجئے گا، میرے گھر میں آ کر کے اس کو سیٹ کر، وہ سب کہنے کی ضرورت نہیں، بغیر کہے بھی عرف یہی ہے، چلن یہی ہے، تو بیچنے والے کو یہ کرنا پڑے گا کیونکہ چلن یہی ہے۔ اگر جھگڑا ہو جائے وہ بیچنے والے کہ نہیں میں نے بیچ دیا، ختم، آپ لے جاؤ، اب آپ جانو، جبکہ وہاں یہی رواج ہے، یہی چلن ہے وہاں پہ کہ جو بیچتا ہے وہی سامان وہ پہنچاتا بھی ہے، بیچنے والا پہنچاتا ہے، تب جو ہے خریدنے والے کو حق ہے کہ وہ جائے جج کے سامنے اور اس کے سامنے بات رکھے، جج بھی فیصلہ اسی کے حق میں کرے گا اور بیچنے والے سے کہا جائے گا کہ آپ اس کے گھر سامان پہنچاؤ۔ اگر مفتی کے پاس گیا یہ تو جو ہے یہی کہے گا۔ حالانکہ عام بات کیا ہے کہ جب خرید و فروخت کا معاملہ ہو گیا تو ہو گیا، ختم بات، اب بیچنے والے کی کوئی ذمہ داری تھوڑی نہ ہوتی کہ وہ گھر پہنچائے، عام بات یہی ہے۔ لیکن اگر اس جگہ پہ اس سامان کے تعلق سے اگر یہ رواج ہے تو وہ کرنا پڑے گا اور اسی کے مطابق وہاں کے حالات کے لحاظ سے وہ فیصلہ بھی کیا جائے گا، وہ فتویٰ بھی دیا جائے گا۔ عام جو ہے بات یہ ہے کہ بیچنے والے نے سامان بیچا لیکن ان کے یہاں وہ سامان جو ہے وہ خریدنے والا خود ہی اٹھایا اور لے کر کے جائے، سامان اٹھائے اور لے کر کے جائے، یہی عام رواج ہے اور یہی عام چیزوں کے تعلق سے یہی بات ہوتی بھی ہے۔ اب جو ہے اگر خریدنے والے نے خریدنے کے ٹائم میں یہ بات کہہ دی کہ میں اس شرط پر لوں گا کہ آپ یہ ہمارے گھر تک پہنچا دے، کسی سے پہنچوا دے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نہیں خرید سکتا۔ اس کی کچھ مجبوری ہے کہ وہ لے کر کے نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا ہاں، تو اب اس موقع پر کیا ہے، اگرچہ کی چلن یہی ہے، عرف یہی ہے کہ سامان خریدتے ہیں تو سامان بیچنے والا سامان دے گا، گھر تک پہنچانے کی اس کی ذمہ داری نہیں، لیکن چونکہ یہاں پہلے سے یہ شرط رکھ دیا تھا خریدنے والے نے اور اس شرط کے مطابق اس نے بیچا ہے سامان، تو اس کو پہنچانا پڑے گا گھر میں۔ اسی کے الٹے بھی ہو سکتا ہے، اگر بیچنے والے نے باقاعدہ اپنی دکان پہ یہ لکھ دیا ہے کہ فری ہوم ڈیلیوری، یعنی مفت میں یہ سامان آپ کے گھر تک پہنچا دیا جائے گا، اب خریدنے کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچائے، چاہے وہاں کا چلن ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ اس نے لکھ دیا ہے تو اس کو یہ کرنا پڑے گا، گویا کہ ایک شرط ہو گئی، جو وضاحت کے ساتھ یہ شرط ہے اس کو کرنا پڑے گا۔ تو یہاں عرف کی بات نہیں آئے گی ایسے موقع پر، اس کا بھی جو ہے آپ کے سامنے جو ہے یہ چیز بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ یہ لین دین میں یہ معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں لین دین میں جب زمین خریدتے ہیں تو زمین کی خریداری کا جو ہے رجسٹریشن جو ہوتا ہے، جو رجسٹرار آفس میں اس کا رجسٹریشن کرایا جاتا ہے، تو کوئی وکیل جو یہ ہوتا ہے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جو ہے اسے آپ کیا لائر کہتے ہیں، تو جو ہے یہ آ کر کے وہی کاغذات وغیرہ پورے تیار کر کے وہی جا کر کے رجسٹری کرواتا ہے۔ اور عرف یا چلن یہ ہے وہاں پر اس علاقے میں کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ پورے جو اس کا 1% لے گا یا 2% لے گا، یہ عرف ہے، جیسے بھی آپ وہاں پر ہی ہو، یا 10,000 لے گا، 20,000 لے گا، جو بھی ہے یہ، لیکن یہ اسے کون دے گا؟ بیچنے والا دے گا یا خریدنے والا دے گا؟ اگر چلن یہ ہے کہ اس کی جو بھی فیس ہوتی ہے لائر کی، وہ فیس خریدنے والا دے گا، یہ وہاں کا چلن ہے، تو یہ فیس خریدنے والے کو ہی دینی ہوگی،
चाहे लेन देन के वक्त में ये सराहत तो नहीं की गई थी, लेकिन बात ऐसे ही रखी गई, तो जो चलन था उसी के लिहाज से वो करना पड़ेगा, वो खरीदने वाले को ही देना पड़ेगा। झगड़ा करने लगे कि नहीं जो है ये तो जो है तुम बेचे हो मैं खरीदा हूँ, ये तो दोनों का काम किया है, आदमी जो है पूरे कागजात तैयार करके ले जा करके रजिस्ट्री के लिए पेश किया है, रजिस्ट्री हुई है, तो अब ये जो है सिर्फ मैं ही क्यों दूं, आधा तुम दो आधा मैं दूं, नहीं। अगर वो रिवाज वहाँ का यही है कि वो जो खरीदने वाला है वो पूरे तरीके से वही उसकी जो है उसका खर्चा देता है, तो उसी को देना पड़ेगा। अगर किसी जगह पे ये रिवाज है, ये उर्फ है, ये आदत है, ये चलन है कि बीच में जो ब्रोकर होता है, जो है मकान खरीदवा रहा है, बेचवा रहा है, या कोई भी प्रॉपर्टी जो है खरीदने बेचने का मामला जो है, तो ये जो ब्रोकर है ये उसका 1% लेता है या 2% वो अपनी दलाली लेता है, वो दलाली उसको देना पड़ेगा, बेचने वाला भी देगा खरीदने वाला भी देगा। अगर ऐसा है चलन तो वो अगरचे की बात नहीं की गई, ब्रोकर ने भी कुछ नहीं कहा कि मैं 1% लूंगा, और जो है बेचने वाले ने भी कोई ऐसी बात नहीं कही, खरीदने वाले ने भी कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं तुमको 1% दूंगा, और जब सौदा पूरा हो गया तो ब्रोकर मांग रहा है कि मेरा कमीशन दो, तो लोग कहे भाई आपने तो कुछ कहा ही नहीं था, तो हम आपको क्यों देंगे, हम तो समझे कि आप फ्री कर रहे हैं। नहीं, अगर वहां का चलन ये है कि जो ब्रोकर होता है वो 1% लेता है, चाहे वो कहे या ना कहे उसको 1% देना होता है, सब लोग जानते हैं, और इसी को उर्फ कहा जाता है, जो सब लोग जानते रहते, सबको उसका पता होता है, वही चलन है वहां का, तो सबको उसका पता भी होता है। तो इसके लिहाज से वो अगर मांग रहा है, बेचने वाला या खरीदने वाला कह रहा है कि हम नहीं देंगे क्योंकि आपसे हमारी इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई थी, तो ये फैसला किसके हक में जाएगा, ब्रोकर के हक में जाएगा, क्योंकि वहां का चलन यही था। अगर आपको इसके खिलाफ करना था तो कहना चाहिए था कि ठीक है आप जो है इस मामले को कर रहे हैं बीच में पढ़ करके, लेकिन याद रखिए हम 1 पैसा भी आपको कमीशन नहीं देंगे, इसलिए अगर आपको रहना है तो ठीक है, करवाना है तो करवाइए, वरना अपने घर जाइए, हम आपको 1 पैसा भी देने वाले नहीं। कोई बात नहीं हुई तो ब्रोकर को उसका हिस्सा दिया जाएगा और उसको हक होगा मुतालबा करने का। तो ये होता है, इसको कहते हैं चलन, रिवाज, इसी को कहते हैं उर्फ, आदत जैसी लोगों की है उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ बेंगलोर की जो है या इस इलाके में एक जो है एक ये जो है उर्फ या ये चलन, कभी इसका ताल्लुक अल्फाज और लैंग्वेज से भी होता है, सेंटेंस से भी होता है कि आदमी जो बोलता है उनके यहाँ वो किस लिहाज से बोला जाता है वो लफ्ज। तो यहाँ पर जब खाना कहते हैं तो खाने का मतलब होता है चावल। तो किसी ने कहा मैंने खाना खाया है, तो इसका मतलब ये है कि उसने चावल खाया है। अगर रोटी खाया होगा तो कहेंगे रोटी खाई है, लेकिन अगर सिर्फ चावल खाया है तो क्या कहता है, खाना खाया, चावल को खाना कहते हैं। जबकि उर्दू जबान के लिहाज से खाना चाहे चावल हो चाहे रोटी हो, जो चीज भी है वो सब की सब खाने में दाखिल है। लेकिन यहाँ पर ये बात कहते, ये यहाँ का क्या है, रिवाज है, ये यहाँ का उर्फ है, ये यहाँ की आदत है, लोग इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि अब अगर तुमने खाना खाया तो तुम्हें तलाक, अगर तुमने खाना खाया तो तुम्हें तलाक। अब बताइए आप कि अगर औरत ने रोटी खाया तो उसे तलाक होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी। यही है कि अब जो आदमी इसको नहीं जानता वो फतवा दे देगा कि वो तो कहा था खाना खाया तो तलाक, अब उसने खाना खा लिया तो तलाक वाक़ई हो गई।
لیکن یہ نہیں کہ فتویٰ دینے میں اس لیے اس چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، کس جگہ پہ یہ بات کہی گئی ہے اور وہاں کا رواج کیا ہے، وہاں کے جو ہے کا عرف کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے یہاں پر، اس جو ہے شوہر نے جب یہ بات کہی تھی تو کیوں کہی تھی؟ اس لیے کہ وہ جیسے بیوی جو ہے ڈائبٹیز کی مریض ہے مثلا، اور ڈاکٹر نے چاول کھانے سے منع کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا چھپ چھپا کر کے چاول کھا ہی لیتی ہے۔ تو شوہر نے ڈانٹنے کے انداز میں یہ بات کہی، اس کا مقصد چاول تھا، اور کیونکہ یہاں پر چاول ہی کو جو ہے کھانا بولا جاتا ہے، تو اب اگر روٹی کھاتی ہے تو اس کو طلاق نہیں واقع ہو۔ تو جو عرف ہے، چلن ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، چاہے فتویٰ دینے میں ہو، چاہے جو ہے فیصلہ کرنے میں ہو، اختلاف ہونے کی صورت میں فیصلہ کرنے میں ہو یا فتویٰ دینے میں ہو، عرف کے مطابق ہی اس کا جو ہے اعتبار، عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس کے مطابق ہی جو ہے مسئلہ بتایا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے کورٹ میں فیصلہ بھی سنایا جاتا ہے، یا جج جو ہے فیصلہ سنائے گا، یا آپ جو ہے بیٹھ کر کے کسی مسئلے کو حل کرتے ہیں، لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو اسی کے مطابق اسے حل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو، اصل میں نے اس قاعدے کو سمجھانے کے لیے آپ کو یہ چند مثالیں دی ہیں۔ ابھی ہم نے قاعدے کے تعلق سے پوری باتیں آپ کے سامنے نہیں پیش کی، اب تھوڑا ہم آپ کے سامنے اس قاعدے کی شرح کریں گے۔ عربی زبان میں یہ الفاظ ہیں، دیکھیے، العادت محکمۃ، ایک لفظ کیا ہے العادت، اور دوسرا لفظ ہے محکمۃ۔ محکمۃ یہ تحکیم سے ہے، جو عربی زبان جانتے ہیں ان کے لیے۔ العادت عربی میں کسے کہتے ہیں؟ ہم اردو میں بھی عادت کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، یہ عادت ہے، یہ عادت ہے۔ تو اب عادت کسے کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں عادت انسان کی اس کا ہر وہ عمل ہے جسے وہ بار بار کرتا ہے، جس کی طرف وہ لوٹتا ہے۔ اصل میں عربی میں عادہ، عربی زبان میں کہتے ہیں لوٹنے کو، اصل اس کا معنی عربی میں لوٹنے کا ہوتا ہے۔ تو عادت اسی کو کہتے ہیں جو انسان بار بار کرتا ہے یا جس کی طرف وہ لوٹتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں، آپ کی زبان سے بھی ہوتا ہوگا کہ مجھے چائے پینے کی عادت نہیں ہے، عادت نہیں ہے۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے فجر کے بعد سونے کی عادت نہیں ہے۔ آدمی ایک دن سو گیا، 2 دن سو گیا تو وہ الگ بات ہے۔ کب کہیں گے کہ مجھے عادت نہیں ہے؟ یعنی روز، ہر روز کی بات کی جو ہے، فجر کی نماز پڑھنے گئے، فجر کی نماز پڑھ کے آئے تو فوراً بستر پہ چلے گئے، سو گئے، تو کہتے ہیں مجھے فجر کے بعد سونے کی عادت ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یہ سونے کی عادت ہے کہ ہر روز جو فجر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں تو پہلے کام کیا ہوتا ہے؟ بستر پہ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تبھی آپ عادت کہیں گے۔ اگر کسی دن نہیں سویا، یا ایگزام آیا تو نہیں سویا، یا کسی دن صبح میں کہیں جلدی سفر میں جانا تھا تو اس دن نہیں سوئے، تو یہ کسی دن نہ کرنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ عادت ہے۔ عادت کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی یہی کرتا ہے، یہی اس کا عام معمول ہو جاتا ہے، اسی کو عربی میں عادت کہا جاتا ہے۔ یہی ہے العادت۔ یہ آپ کو لفظ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عادت کیوں کہا جاتا ہے اس کو، اور کیوں استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اپنی عادت کا اتنا غلام بن جاتا ہے کہ اگر وہ عادت کے مطابق اس کو وہ چیز نہ ملے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، اسے سکون نہیں رہتا۔ تو یہی سے اس کے لیے عرف کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ عادت اور عرف، ایک ہوتا ہے لفظ عرف۔ عرف کے اصل معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں سکون کے، اطمینان کے، اور اسی سے جو ہے معرفت، اور جو ہے اس کا ایک معنی عرفہ کا ایک معنی جاننے کا بھی ہوتا ہے، کہ جب آپ کسی چیز کو جانتے ہیں، اس کا علم ہوتا ہے، تو آپ کو اس کے تعلق سے ایک سکون سا ہو جاتا ہے۔ اگر علم ہی نہ ہو تو آپ بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ تو اسی سے اس کے اندر سکون کا معنی بھی ہوتا ہے۔ جیسے آج آپ کا درس کتنے ٹائم ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، تو پتہ نہیں ہے تو آپ کو بے چینی سی رہے گی، پتہ نہیں کب درس شروع ہوگا، کیا ہوگا۔
आपको पता है दर्स जो है 9:30 बजे शुरू होगा, तो आपको सुकून है कि आप 9:30 बजे तक कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो आपके लिए एक टाइम चूंकि फिक्स है, मुकर्रर है, आप जानते हैं, तो आपको एक इत्मीनान होता है, सुकून होता है उस सिलसिले में। तो इल्म से आदमी को सुकून मिल जाता है, जानकारी से सुकून मिल जाता है। तो असल माना उर्फ का अरबी जबान में ऐन रा फा, ये जो लफ्ज है, जो ये हरूफ से लफ्ज बनता है, उसके अंदर सुकून का माना पाया जाता है। तो अभी हमने आपसे कहा कि जब कोई चीज इंसान की आदत बन जाती है, तो जब तक वो चीज ना हो उसे सुकून नहीं मिलता है। जिसको चाय पीने की आदत है नाश्ते के बाद, नाश्ता कर लेने के बाद जब तक उसे चाय नहीं मिलेगी, उसको लगेगा कि अभी मेरा नाश्ता अधूरा है। जिसको फज्र के बाद सोने की आदत है, अगर वो नहीं सोएगा तो उसकी तबीयत कुछ अजीब सी रहेगी, जब तक कि वो सो नहीं लेता है, उसको परेशानी सी होती है। असर बाद चाय पीने की आदत अगर है, किसी दिन आपको चाय ना मिली तो सर भारी भारी सा महसूस होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। आपको जोहर के फौरन बाद खाने की आदत है, आप जोहर की नमाज पढ़ लिए, खाना नहीं है, तो आपको थोड़ी परेशानी होगी कि अभी जो है खाना तैयार नहीं है, अभी कब खाना मिलेगा, तो थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये है आदत और उर्फ कहते हैं। हालांकि आदत और उर्फ में थोड़ा फर्क है। आदत का मतलब ये होता है कि आदत इंसान की कोई किसी शख्स की आदत भी हो सकती है, इंडिविजुअल जिसे कहते हैं, किसी खास आदमी की ये आदत है कि वो ऐसा करता है, और एक पूरे समाज की आदत होती है। आदत अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अच्छी आदत भी पड़ती है आदमी को, बुरी आदतें भी लग जाती है, बुरी लत भी लग जाती है। लेकिन उर्फ का मामला ये है कि उर्फ कभी भी एक आदमी की आदत को उर्फ नहीं कहा जाता है, और पूरे इलाके का जो मामला होता है या उस इलाके के अक्सर लोगों का जो मामला होता है उसी को उर्फ कहा जाता है। इसीलिए उसका जो तर्जमा कहते हैं, वहां का चलन क्या है, उस इलाके का चलन क्या है, रिवाज क्या है। तो कभी भी उर्फ उसी वक्त कहा जाता है जब अक्सर लोग या कहिए सारे लोग वही काम करते हैं या उसी को इख्तियार करते हैं, या सबके अंदर वो चीज पाई जाती है। शहरों में जैसे मामला होता है कि शहरों में लोगों की रातें देर से होती है, सोने का रिवाज देर से होता है। अभी आपको जो है 9:30 से 10:30 तक ये क्लास होती है, तो आप शहर में हैं तो आसान है ये मामला, क्योंकि आम तरीके से लोग जागते रहते हैं शहरों में। लेकिन जो देहातों का मामला है, वहां रातें जल्दी हो जाती हैं, तो इतनी देर तक लोग जागते नहीं। तो ये शहर में आम तरीके से होता ये है कि लोग देर तक दुकानें खुली रहती हैं, देर तक लोग जागते हैं, देर तक काम होते हैं। ये सारी जो है उनकी आदत होती है, उनके यहाँ ये तरह से जो है चलन है, यही चीज पाई जाती है। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो 9 ही बजे सो जाते होंगे, कुछ लोगों का ये होगा, लेकिन आम चलन यही है कि देर तक लोग जागते हैं। तो हमेशा इसको उर्फ कहा जाता है, जिसका ताल्लुक जो है इलाके से होता है, पूरी सोसाइटी या समाज से होता है, या किसी खास कम्युनिटी से होता है, उस कम्युनिटी के सभी लोग काम करते हैं, तब जो है उसे उर्फ कहा जाता है। इंडिविजुअल अगर ये चीज है, किसी खास आदमी का वो मामला है, उसकी अपनी खास आदत है, तो उसे आदत तो कहते हैं लेकिन उसे उर्फ नहीं कहते। ये आदत और उर्फ में थोड़ा फर्क है। आज जो कायदा हमने पेश किया आपके सामने, अल आदत मुहक्कमतुन, तो यहाँ आदत से मुराद उर्फ है, यानी ये किसी खास आदमी के ताल्लुक से बात नहीं हो रही है, बल्कि इलाके का जो उर्फ होता है, या कहिए कि जो है उस कौम का जो उर्फ होता है, उस उर्फ का ख्याल किया जाता है, उस उर्फ के मुताबिक फैसला किया जाता है, उस उर्फ के मुताबिक हुक्म बयान किया जाता है। ये इस पूरे कायदे का मतलब है, अल आदत मुहक्कमतुन। तो आदत से मुराद ये आम आदतें जो इंसानों की हैं वो नहीं है, बल्कि इससे मुराद क्या है, उर्फ है, वो चलन है। इसीलिए मैंने उसका माना उर्दू में चलन किया।
चलन ये बहुत मुनासिब लफ्ज़ है, रिवाज, चलन, इसी को जो है उर्फ जो है कहा जाए, उर्फ जिसे अरबी में कहा जाता है, हम उर्दू में ये बात कहते हैं। तो उसी के मुताबिक फैसला किया जाता है और शरीयत का हुक्म भी बयान किया जाता है। अब ये उर्फ, ये रिवाज, ये चलन, ये कब जो है इसका एतबार किया जाएगा और कब एतबार नहीं किया जाएगा, चाहे शरीयत का हुक्म बयान करने में हो या फैसला करने में हो। मैं चाह रहा हूँ कि आज ही ये चीज़ आपके सामने बयान कर दूं कि जिन लोगों ने अब तक ये बातें मेरी सुनी हैं उनके जहन में ये कंडीशन भी रहे, यानी उर्फ का एतबार करने के लिए कंडीशन भी हैं, 3 बड़ी बुनियादी कंडीशन है उसके लिए, वो ज़रूरी है, उसके बगैर जो है आप इस दर्स को छोड़ नहीं सकते। यानी अब तक जो सुना है आपने उसके साथ ये 3 कंडीशन भी जानना ज़रूरी है। तो पहली कंडीशन है उर्फ का एतबार करने के लिए, वही उर्फ मोतबर है जिस उर्फ का ताल्लुक ये है कि उस इलाके या उस कम्युनिटी या उस कौम या उस समाज में अक्सर लोग ये मामला करते हो, अक्सर लोगों के यहाँ ये चलन हो, तभी उर्फ कहा जाता है। चंद लोगों का मामला हो तो उसे उर्फ नहीं कहेंगे और उस उर्फ के मुताबिक फैसला नहीं किया जाता है। तो ये पहली कंडीशन है कि अक्सर लोगों में वो चीज़ पाई जाए। इसी तरह से अगर ये मामला हो जाए, यानी या तो सब लोग या तो फिर अक्सर, यानी अगर मुखालफत है तो अगर कुछ लोगों के यहाँ वो चीज़ नहीं पाई जाती है तो वो शाज़ व नादिर के हुक्म में आते हैं, इसलिए उसका एतबार नहीं होता। अगर मामला ये हो कि उसी इलाके में 2 उर्फ है, यानी ऐसा भी करते हैं और ऐसा भी करते हैं, दोनों तरह की चीज़ पाई जाती है, तो इसमें से किसी के मुताबिक भी फैसला नहीं किया जाएगा। उर्फ वही है जो सबके यहाँ पाया जाता हो, या कम अज कम क्या हो कि वही बड़ी गालिब अक्सरियत से वो चीज़ जो है लोगों में पाई जाती हो, और अगर कहीं नहीं है तो बिल्कुल शाज़ व नादिर की हद तक है, तो फिर शाज़ का कोई जो है एतबार नहीं किया जाता है। ये पहली कंडीशन है उर्फ का एतबार करने के लिए। दूसरी कंडीशन ये है कि ये उर्फ शरीयत के मुखालिफ ना हो, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। कोई भी रिवाज, कोई भी चलन जो पाया जा रहा है, अगर वो शरीयत के खिलाफ है तो फिर ऐसे उर्फ का कोई एतबार नहीं। हम जिस उर्फ की बात कर रहे हैं आज के कायदे में, ये कौन सा उर्फ है, ये कौन सा चलन है या कौन सा रिवाज है, ये जो रिवाज, जो चलन, जो उर्फ शरीयत के मुखालिफ ना हो, किताब व सुन्नत के वाज़ेह अहकाम के मुखालिफ ना हो। जैसे ये भी एक उर्फ है लेन देन में लोगों का कि अगर कोई आदमी किसी को कर्जा दिया है तो जिसको कर्जा दिया है वो बाद में जब वापस करेगा तो सूद के साथ वापस करेगा। ये जो है लेन देन में ये चीज़ें पाई जा रही है और बड़ी कसरत से पाई जा रही है, पूरी सोसाइटी इस पे मुब्तला है, चंद लोगों को छोड़ करके। यानी ये सूद जो लेते हैं, इंटरेस्ट जो ले रहे हैं या दे रहे हैं, अगर ये पूरे तरीके से उर्फ बन गया, सब कर रहे हैं, तब भी इस उर्फ के मुताबिक फैसला नहीं होगा, क्योंकि ये रिवाज, ये चलन क्या हो गया है, शरीयत के मुखालिफ है ये, और शरीयत के मुखालिफ उर्फ का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। मैं अब आपको इसकी एक मिसाल दूं। आज फतवे देने के ताल्लुक से लड़की और लड़के का जो मामला, शादी का जो है, शादी तय हुई, अब शादी होनी है तो लड़के ने मुतालबा किया लड़की के बाप से कि आप मुझे 5 लाख कैश दें, 5 लाख कैश दें। लड़की के बाप ने भी कहा ठीक है मैं दे दूंगा, लड़की की शादी किसी तरह से हो जाए। अब यहाँ जो है चलन है ये इस तरह का, और जो है हमारे इस मुल्क में तो जो है इस तरह से चीज़ें होती हैं।
मुतालबा कर दिया। अब उसने जो है ले ली और पैसा जो है दिया नहीं अभी तक। शादी हो गई, निकाह हो गया। निकाह होने के बाद क्या कह रहा है वो लड़की से, जो उसकी बीवी हो गई, अपने बाप से इतना पैसा लेकर के आओ वरना तुम अपने घर चली जाओ। अब ये फैसले के लिए, फतवे के लिए मुफ्ती के पास गया मसला, तो कहता है कि मैंने उसके बाप से ये कंडीशन रखी थी। उसने कहा, शौहर ने, कि मैं ये निकाह कर रहा हूं, आपको मुझे 5 लाख देना होगा, मैंने कंडीशन रखी थी बाकायदे। या कहिए उस इलाके का ये चलन है और बाप को देना होता है, लेकिन बाप ने नहीं दिया, इसलिए मैं वापस करता हूँ। जो है कंडीशन न रखी हो तो उसकी बात जो है चलन की बात। बाद जगहों पे ये है कि पहले बेटी की शादी किया बाप ने, तो मान लीजिए जो है अपने दामाद को स्कूटर दिया या मोटरसाइकिल दिया, तो उसके बाद जो है जब दूसरी बेटी की शादी करेगा तो उससे ज्यादा तो दे सकता है, कम नहीं देगा। ये चलन है उनके यहाँ, रिवाज है। अब पहले वाले को मोटरसाइकिल दिया तो दूसरे वाले को मारुति देगा, ये रिवाज है। अब उस जो है लड़के ने वहां शादी के लिए जो हामी भर ली थी, तो उसके जहन में यही बात थी कि अब जो है मोटरसाइकिल से बढ़ करके हमको चीज मिलने वाली, लेकिन दिया कुछ नहीं उसने। तो मुफ्ती साहब के पास पहुंच गया कि भाई इन्होंने हमको नहीं दिया है, आप दिलवाइए कि जो है जो चलन है उसके लिहाज से वो हमको दे, हमको मारुति दे। जज के पास पहुंच गया तो क्या इस उर्फ के लिहाज से, चलन के लिहाज से उसके हक में फैसला करेंगे? नहीं, चूंकि ये चलन और ये रिवाज शरीयत के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है, किताब और सुन्नत के नुसूस के खिलाफ है ये चीज। तो हर वो रिवाज जो शरीयत के खिलाफ हो, हर वो उर्फ लोगों में जो शरीयत के खिलाफ हो, हर वो चलन जो शरीयत के खिलाफ हो, उसका कोई एतबार नहीं किया जाएगा। ये बाकायदा जो है इस कायदे के में इस जो है कंडीशन को आप ज़हन में रखें। तीसरी कंडीशन ये है कि ये उर्फ और ये चलन, इसके मुकाबले में सराहत ना पाई जाती हो। यानी एक तरफ ये है कि वहां का चलन है वहां, और दूसरी तरफ ये है कि बाकायदा सराहत के साथ ये बात कह दी गई थी वहां पर, और जो है तो जब सराहत के साथ एक बात कह दी गई है तो फिर उसका एतबार किया जाएगा। अब यहाँ पर उर्फ का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। ये उर्फ का मामला कब होता है? जब कोई सराहत के साथ बात नहीं की गई, तो उर्फ के ताल्लुक पर के लिहाज से ही फैसला होता है। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि रिवाज यही है, उर्फ यही है कि खरीदने वाला शख्स जो सामान खरीदा है वो खुद जो है सामान लेकर के अपने घर जाएगा, और बेचने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसका सामान उसके घर पहुंचाए। ये आम चलन यही है, आम चीजों का जो है चलन यही है। लेकिन अगर खरीदने वाले ने खरीदने के वक्त ही अगर ये कंडीशन लगा दी थी खरीदने में कि ये आपको ही करना है, यानी ये सामान आप अपने आदमी को भेज करके, आपका जो मुलाजिम है आपके यहाँ जो काम कर रहा है उसको भेज करके आप मेरे घर पहुंचा देंगे, मुझे यहाँ से कहीं और जाना है, और उसी लिहाज से उसने सामान खरीदा था, तो अब यहाँ अगर बेचने वाला कहने में मेरी कोई जिम्मेदारी, बाद में उसने सामान पहुंचाया नहीं, अब उसने शिकायत कर दिया कि आपने सामान क्यों नहीं पहुंचाया, मामला हुआ, इसके ताल्लुक से बात जो है आगे तक पहुंची, तो ये कहे नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। ठीक है, चलन यही है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन चूंकि इसी कंडीशन पर उसने ये बात, ये सामान खरीदा था, तो अब चूंकि ये सराहत मौजूद है, ये जो है क्लियरिटी मौजूद है उसमें, यानी कह लीजिए कि ये क्लियर बात उसके अंदर पाई जा रही है कि उसने आपके सामने ये बात रख दी थी मामले के वक्त में, तो फिर उसकी उस बात का एतबार किया जाएगा और फैसला उसी के लिहाज से किया जाएगा। इसकी बहुत सी जो है चीज़ें, बहुत सी मिसालें हो सकती हैं।
جیسے ہم آبادی میں کوئی گھر لیتے ہیں کرائے پر، تو ہوتا کیا کہ گھر جو لیا ہے وہ کس کے لیے لیتا ہے؟ آدمی رہنے کے لیے لیتا ہے۔ اگر کوئی بات نہیں ہوئی کرائے پر لینے کے وقت میں کہ گھر کا استعمال کیا ہوگا، تو عام جو ہے کیا ہے، چلن یہی ہے کہ گھر ہے تو اس کو رہنے کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر لینے والے نے گھر جو ہے جو کرائے پر لیا، اس نے اسی وقت جو ہے اس مالک مکان سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس کو گوڈاؤن بناؤں گا اور یہاں میں اپنا مال رکھوں گا، تو اب یہاں اس کے بعد جائے اس نے مال رکھنا شروع کر دیا، تو یہ مکان مالک جو ہے گیا فتویٰ پوچھنے کے لیے کہ دیکھیے بھائی میرا جو ہے وہ گھر رہنے کا گھر تھا، اس میں لا کر کے یہ سامان بھر رہا ہے اور یہ ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے۔ تو عرف تو یہی ہے، اگر اس کی صراحت نہ ہوتی، اگر اس نے یہ بات نہ کہی ہوتی کہ میں اس کو گوڈاؤن بناؤں گا، تو یقیناً اس کے لیے یہ چیز جائز نہ ہوتی اور فتویٰ جو ہے یہ مالک مکان کے حق میں ہوتا۔ لیکن چونکہ اس نے صراحت کر دی تھی کہ میں اسی کے لیے استعمال کروں گا، گوڈاؤن کے طور پر استعمال کروں گا، اور اس نے مان بھی لیا تھا اس بات کو، تب جو ہے اب یہاں عرف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، چلن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں صراحت۔ جب چیز صراحت کے ساتھ بات کہہ دی گئی ہو تو اس کے خلاف اگر عرف ہے تو پھر اس عرف کا اعتبار نہیں کریں گے۔ آپ جو ہے آٹو پر بیٹھے تو منیمم چارج ہوتا ہے کہ جو ہے آپ بیٹھ گئے، اگر آپ تھوڑی دور جا کر کے بھی اتریں گے تو آپ کو 25 روپیز منیمم چارج ہے، تو آپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن آپ نے بیٹھنے کے وقت ہی کہہ دیا تھا اس سے کہ دیکھو بھائی مجھے وہاں تک چلنا ہے، میں صرف 5 روپے دوں گا تم کو، اگر تمہیں جو ہے 5 روپے پہ لے چلنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں پیدل ہی جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو بیٹھ جاؤ، 5 ہی روپے پر تیار ہو کر کے وہاں تک پہنچا دیا۔ اب وہاں جا کر کے کہے نہیں منیمم جو ہے چارج دو آپ، تو یہ غلط ہوگا یہ اس کے لیے۔ جب پہلے ہی صراحت کے ساتھ ایک بات کہہ دی گئی تو اب اسی کا اعتبار ہوگا، اس عرف اور چلن کا اعتبار نہیں ہوگا جو اس علاقے میں وہ چیز پائی جا رہی ہے یا جو ہے اس جو ہے نظام میں وہ داخل ہے۔ یہ چند باتیں تھی میرے بھائیوں، العادت و محکمۃ، اس قاعدے کی وضاحت میں میں نے صرف یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ ابھی اس قاعدے کے دلائل کیا ہے، کیوں ایسا کہا جاتا ہے کہ عرف کا اعتبار کیا جائے گا، فتویٰ دینے میں بھی فیصلہ کرنے میں بھی جو ہے یہ چیز جو کہی جا رہی ہے یہ بالکل عقل کے مطابق بھی ہے جیسا میں نے شروع میں آپ سے کہا، لیکن شریعت میں بھی اس کے دلائل موجود ہیں، کتاب و سنت میں دلائل موجود ہیں۔ وہ باتیں ابھی آپ کے سامنے آج نہیں آئی، وقت زیادہ ہونے لگا اور آج ہم نے سوال جواب کا بھی ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ابھی مزید ہمیں اس قاعدے کو آپ کے سامنے کلیئر اور واضح کرنا ہے، اس کے دلائل پیش کرنے ہیں، اس کی اور مثالیں آپ کو دینی ہیں، اس لیے ہم سوال جواب کو بھی کل کے جو ہے درس کے لیے چھوڑیں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔